الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جسے بھی لذت آشنائی مل چکی ہے اس وقت الحمدللہ امیر المجاہدین کی برکت سے، وہ اس وقت اپنی لذتوں کی بہار دکھا رہا ہے، سارا عالم دیکھ رہا ہے کہ یہ کس طرح سے جھوم رہا ہے، اور کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ کہ جب جنگ بدر کی طرف جاتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کے چھوٹے بھائی جو آپ ہی کی سفارش پر جنگ بدر میں گئے، اور رستے میں جب ایک قلعہ ایک دو پہاڑوں کے بیچ سے رستہ آیا جہاں سے ایک ہی بندہ ایک وقت میں گزر سکتا تھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے جو چھوٹے بھائی وہ آگے گزرے ایک شاہ سوار، تو دشمن تیر انداز تیار تھا، اس نے تیر کا نشانہ لیا، آپ کو تیر لگا، آپ وہیں پر گرے اور شہید ہو گئے۔ سارا قافلہ مسلمانوں کا رک گیا اور سب نے کہا کہ اب پہلے اس شاہ سوار کی ہم نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے کا کوئی کام کریں گے۔ تو سعد بن ابی وقاص سب سے آگے آئے، آپ نے کہا بھائی میرا ہے تو فیصلہ بھی میرا سن لو۔ آپ نے اپنے بھائی کی لاش کو پھلانگتے ہوئے اپنا گھوڑا اتار کر کہا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، دین کے لیے ہمیں اور قربانیاں دینی ہے، دین کے لیے ہمیں اور قربانی دینی ہے۔ تم اس لیے رک گئے کہ یہ شاہ سوار شہید ہو گیا، لیکن بھائی میرا تھا، سب سے بڑا غم میرا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، اب بھی وقت حکومت کے پاس، اور جتنے بھی ممالک ہیں مسلمانوں کے 57 جس کے لیے امیر المجاہدین فرماتے یہ مردے ہیں کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو کفار کی جرت نہ ہوتی۔ ابو بکر تنے تنہا تھا لیکن ایسا فیصلہ کیا کہ سارا کفار آج بھی ان کے نام سے کانپتا ہے۔ جناب عمر اکیلے تھے لیکن 22 لاکھ مربع میل پر اس طرح سے حکومت کر کے دکھائی کہ سارا کفر کانپتا تھا، لیکن آج یہ 57 اسلامی مردے کہ اگر یہ زندہ ہو جائیں تو آج بھی کفر کانپ سکتا ہے، لیکن یہ اس طرح بے ہوش اور مرے پڑے ہیں کہ کفر اپنی خرابیاں اپنی بدبختیاں دکھا رہا ہے، لیکن زندہ ہو تو پھر کیا ہو۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا بھائی میرا ہے، قربانی میرے بھائی نے دے دی ہے، تم رک رہے ہو یہ سوچ کر کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں بھائی گیا ہے، کوئی اور بھی چلا جائے تو بھی میں دین کے لیے قربان ہونے سے نہیں رکوں گا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، لیکن امیر المجاہدین نے جو ہمیں لذت آشنائی دی ہے انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے ہمیں اپنے باپ کی قربانی دینی پڑے، اپنے بھائی کی قربانی دینی پڑے، اپنی یار اولاد کی قربانی دینی پڑے، سب کی لاشوں کو ہم بعد میں دیکھیں گے، حضور کی ناموس پر ہم پہلے پہرا دیں گے، سب سے پہلے ہم حضور کی ناموس کو دیکھیں گے، اور حضور سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے، سارے رشتے ہمارے لیے حضور کے بعد ہیں۔ یہ فیصلہ ہمارا نہیں، یہ فیصلہ ان کا ہے کہ جن کی سنت پر چلنے کے طریقے کو حضور نے فرمایا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چل گیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، کامیابی اس کے قدموں میں آ گئی ہے۔ تو بس ہمیں یہی سبق صحابہ سے ملا، ہمیں یہی سبق اہل بیت سے ملا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں عالم دین اپنے محاذ پر کام کر رہے ہیں، فلاں اہل سنت کے جو خانقاہ ہے وہ اپنے محاذ پر کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ محاذ کی دو نمبر والی باتیں ہمیں نہ سکھائی جائے، کیونکہ ایسا کون سا دیندار ہے، ایسا کون سا کلمے پڑھنے والا محاذ پر کام کرنے والا ہے کہ ناموں سے رسالت اس کے محاذ کا حصہ نہیں ہے، ختم نبوت پر پہرہ داری اس کے محاذ کا حصہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر سب کچھ لے کر حاضر ہوئے۔ ہم تو اب تک اس بات کا دل میں اشتیاق لیے بیٹھے ہیں، مشتاق بنے بیٹھے ہیں کہ کاش کوئی گولی تہا عالم کی طرح ہمارے قریب بھی آئے، ہمارے اندر بھی بے وس ہو اور ہم بھی لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے امیر المجاہدین کے دامن میں حضور کی قدموں میں حاضر ہو جائے۔ تو بس پیغام یہی ہے کہ اب تو جس نے اپنی حدیں پار کرنی تھی کر لی، فیصلہ علماء دے چکے، لیکن کیا آپ اپنی گردنیں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ گردنیں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟
انشاءاللہ کراچی سطح پر اتوار والے دن، پرسوں اتوار والے دن ظہر کی نماز کے بعد ضلع آفس سے گاڑی نکلے گی 3 بجے، پریس کلب پر پہنچنا ہے، سارے آئیں گے انشاءاللہ۔ کسی کے گھر کی فکر اسے روکے گی تو نہیں، کسی کی آل اولاد کی فکر روکے گی تو نہیں۔ آل اولاد کی فکر روکے تو سوچ لینا آل اولاد تو صحابہ کی بھی تھی، گھر بار صحابہ کے بھی تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا، ہم بھی ان کی طرح حضور کی نگاہوں میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنا سب کچھ دے دیں گے اور بتا دیں گے زمانے کو کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا۔ ایسے نہیں شیروں، زور لگا کر نعرہ ایسا ہو کہ آپ کے نعرے سے امیر المجاہدین فرماتے ہیں دھواں نکلے، رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا۔ اور ہے جانا، اور ہے جانا، اور ہے جانا، اور ہے جانا، اور ہے جانا۔ ہاں بس نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مصطفیٰ